ایک اور ابھی سر ہاں ایک اور ابھی تو بالکل ٹاپ پہ ہو جائیں گے آپ. صحیح. ہاں ابھی یہ پریس کانفرنس شروع کر دو. یہ سن کے پتہ چلے گا آپ کو. شروع کریں جی. ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے تکلیف دی اس ٹائم کے اوپر، لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اب یہ ارشد شریف کا جانا اس ملک سے، اس دنیا سے، اب یہ غیرت کی بات ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، کوئی ڈرے یا مرے، میں ضرور کھڑا ہوں گا. میرا وہ دوست بھی تھا، میرا میزبان بھی تھا، اور میرا بہت پیارا دوست تھا، اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کو آج ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا. اگر ارشد شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو، مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن موت کا تعین اللہ نے کیا ہوا ہے. نمبر ایک، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں. نمبر تین یہ کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں، وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں. اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی، 20 گولیاں چلیں اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو کوئی 8 10 20 گولیاں نہیں لگیں. ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ ہے، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10 20 لگتی. نمبر ایک. اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی، وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی، اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی. تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائیں گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے. لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے
اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا. شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی، لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیتیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، جس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹکی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے، لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے اب فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف پہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے
کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا، کسی قسم کا بھی چیز. ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا. لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہے اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے، اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے.
میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں, کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں, اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا, میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے دار دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتہ ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں, بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے, اس بیٹی کو کیسے جواب دوں, اس بیٹے کو کیسے جواب دوں. وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے, کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں, نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے
وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. وہ تو کی نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی کے سے کر سکتا ہوں، میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں گرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں گرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے، اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا، لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک. مجھے پتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا، تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی، تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا، میں بولتا رہا اسے، اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا، بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا، دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے، سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی، جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ مارے جائیں گے، ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسنسس سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا، دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں، اس کو اس طرح لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو، جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی، وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا
तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी 1 मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूँगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाज़ा है, मैं वहाँ से निकलूँ और फिर अपने आप को संभालूँ। यहाँ तक तो मैं बात कर सकता हूँ। जी साहब आपने जो बात की, देखें अरशद साहब की जो ये कत्ल आपने कहा हुआ, सारी दुनिया यही मान रही है, सब गर्भ में है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस गर्भ में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्मीनाद किया वो उसको लेके गए, उन्होंने साजिश किया, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखें, आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखें, अगर मैं यहाँ तक ले आया हूँ बात को और मैं अपना फ़ोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूँ। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस चीज़ की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निज़ाम लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हार में आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में खौफ फैल जाएगा और वो मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च में ना आए। लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, लेकिन खौफ तो ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। नंबर 1। मैं आज ही आपकी अरशद साहब की फैमिली से मुलाकात हुई, और दूसरा ये आज पीटीवी क्यों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ये बताएं फैसल वाडा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दिए जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज शायद चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा, ठीक है। आपको तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहें। दो नाम लेने जा रहे हैं, क्या आपके नाम और उनके नाम सेम है या? मैं मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं। के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं, या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा, अच्छा फैसल भाई, ये था अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को
मरतबा देख रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, अरशद से ही करें, ये आप उनसे पूछे। मैं अगर एक आप मुझसे लड़की होने भाई, आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिनके नाम नहीं लेना चाहते, जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी मैं आज ही आया हूँ, कल जनाजे के लिए आया हूँ। फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अभाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत, जो आप ये दावा अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा, ये कानून है। फैसल साहब ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है आपको? ये इसको बहुत देखें, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी, ठीक है। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। अगर आपने जो क्लेम किए हैं अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें, वो अपने लिए क्या सजा तजवीज़? मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीजा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे, ठीक है। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पे खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। ही वॉज मर्डर्ड, प्लान्ड मर्डर उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, गाड़ी के अंदर से। हुकूमत उनके साथ मामले पे अटैक नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ गई थी, वो केपीके के एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस सारी साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ, मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, ये जुल्म और बर्बरी थी, और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जाए।
आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉश की गई, कोई सीनियर साहब ये एक एंकर पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉश की गई? खान साहब, आपकी आवाज़ और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। एक मेरी जान, पीटीआई छोड़ने का ऐलान कब कर रहे हैं? पीटीआई छोड़ने का ऐलान आप कब कर रहे हैं? पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। जो आपने कहा मैं नाम बताऊंगा, देखा मैं कितने दिन बाद बताएंगे, तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। महीनों भी लग सकता है। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। फैसल साहब, बाजार लग रहा है कि आज आपने पीटीआई का जो बयानिया है उसको ठुस कर वो दिया। देखिए, आप लोग देखिए मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते हैं, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। मैं और आप सब अरशद शरीफ के लिए खड़े हैं। बताइएगा आप जरूरत क्या पड़ी इतने अर्जेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो कातिल है वो और लाशें गिराएंगे, तो आपका काम नहीं है कि आप इसको रोक लें? आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर कौन इन्वॉल्व है? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है भाई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं पाकिस्तानी कौम को, आपको क्यों बता रहा हूँ? आप इसको कोई भी रंग दे दे, मैं तो जवाब नहीं देता। क्या आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जनाजे के बाद नहीं कर सकते थे? और क्या अरशद शरीफ साहब के साथ इतना जाती और करीबी ताल्लुक होने के नाते क्या आपको पहले उनकी वालदा के पास नहीं जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? देखिए मेरी बात सुने, उनकी वालदा मेरी वालदा की तरह है। मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है और उस पर भी मुझ पर पेनल्टी लगी थी इलेक्शन कमीशन से कि मैंने झूठा बयानिया दिया है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, और उसी टाइम पे उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। अरशद शरीफ की माँ जिस कर्ब से गुजरी उस कर्ब से मैं और आप नहीं गुजरे, ठीक है। लेकिन पूरी कौम तसल्ली में ये बैठी हुई है कि ये जो हुआ है एक क्रॉस फायरिंग के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। कौन तो ये नहीं मानती। अगर मुझे नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बताया ना कि सारी सूरत हाल जो है इसका बेनिफिशियरी कौन है, और इसके साथ साथ जो भी आप क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आपका सवाल है। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं उनमें फर्क क्या है? देखें, जो बेनिफिशियरी है ना, उन्हीं को मैंने ये एड्रेस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो बहुत सर मेरी बात सुने, हर चीज़ तो है, हर चीज देखिए, हर चीज देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। जान को खतरा था और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग हुई। खान साहब ने कहा मैंने उससे मशवरा दिया मुल्क से बाहर चले जाए। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया। उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था, अब बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे बहुत अच्छे, और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते। हुकूमत से तो है। जी, सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर, अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे,
ये तो आएगा आने वाला वक्त ही बताएगा। है वो एक साथी है और वो हमारे भाई हैं, उन पर जब FIR हुई उनके खिलाफ तो साथी तंजीमों ने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया और साथी तंजीमें बाद में भी उनकी माफी गोलियां रही और अब उनके मर्डर के बाद की साथी तंजीमें जो है उसको अपना भाई समझती है और उसके लिए उसे जनाजा लेकिन PTI ने शराबे के बाद यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, पुलिस को यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें। कातिल कौन है, इसके साजिशी कौन है, पुलिस को कोई बता दिया? यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, पुलिस